بنا کر یتیموں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ بلقیس پھر ہنس پڑی، لیکن شاہدہ یک بیک سنجیدہ نظر آنے لگی تھی۔ اس نے بلقیس کی طرف دیکھ کر کہا، تم میرے کمرے میں جاؤ اور وہیں میرا انتظار کرو، میں ان سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ واہ بھائی، بلقیس نے برا سا منہ بنا کر کہا، پھر اٹھتی ہوئی بولی، میں جا رہی ہوں، لیکن واپسی پر اگر میں نے تمہارا کوئی اسکرو ڈھیلا پایا تو اپنا سر پیٹ لوں گی۔ یہ حضرت 50,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دماغ چاٹتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، عمران سر ہلا کر بولا، بس آپ تشریف لے جائیے۔ بلقیس معنی خیز انداز میں سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر شاہدہ بولی، کیا آپ سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سراغ رساں ہیں؟ میں کیا بتاؤں، دنیا کی کوئی یونیورسٹی سنجیدگی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتی، ورنہ ایک حاصل کر کے گلے میں لٹکا لیتا۔ بابا سے آپ کو کچھ نہیں معلوم ہو سکے گا، کیونکہ وہ اپنے اصولوں کی سختی سے پابندی کرتے ہیں۔ کسی نہ کسی سے تو معلوم ہی ہونا چاہیے، ورنہ بابا صاحب آپ کے اصولوں کی بارہ سجائے ہوئے قبرستان کا راستہ لیں گے۔ او، آپ کو برا نہ ماننا چاہیے، میں حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ میں سمجھتی ہوں، اس نے تشویش کن لہجے میں کہا، اور اسی لیے مجھے جو کچھ بھی معلوم ہے آپ کو صاف صاف بتا دینا چاہتی ہوں۔ بابا تو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ سراغ رساں ہیں اس لیے خود ہی سب کچھ معلوم کر لیں گے۔ ان کے ذہن میں دراصل جاسوسی ناولوں کے سراغ رساں ہیں جو آنکھ بند کر کے گھر بیٹھے ملزم کا پتہ نشان بتا دیتے ہیں۔ مگر خیر، میں ہر وقت ہر قسم کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، عمران مسکرا کر بولا۔ آپ ان کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ ان کے سگار کیس میں بچھو کیوں رکھے گئے تھے۔ اگر میں یہ بتا دوں تو پھر آپ کہاں کے سراغ رساں؟ اگر یہی معلوم ہوتا تو ہم مجرم کو نہ پکڑ لیتے۔ دیکھیے، کیا وہ بچھو سردار کی زندگی کا خاتمہ کر سکتے تھے؟ میرا خیال ہے کہ 5 یا 50 بچھو اگر بیک وقت ڈنگ مارتے تو ان کا خاتمہ ہو جانا مشکل ہی تھا۔ پھر بچھوؤں کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے۔ میں بتاتا ہوں۔ کیا ان کے داہنے ہاتھ میں ورم آ جانے سے کوئی اہم کام رک سکتا تھا؟ اوہو، اب آپ سراغ رسانوں کے سے سوالات کر رہے ہیں۔ پھر آپ اتنے احمق کیوں نظر آتے ہیں؟ یقین کیجئے، میں فی الحال شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اس لیے میرے احمق نظر آنے سے آپ کو کوئی دلچسپی نہ ہونی چاہیے۔ آپ بدتمیز ہیں۔ جی ہاں، مجھے یہ بھی تسلیم ہے، لیکن فی الحال آپ اپنے بابا کی زندگی محفوظ رکھنے میں میرا ہاتھ بٹائیے۔ میں نہیں سمجھ سکتی، کیا بتاؤں؟ وہ اپنی زمینوں کے متعلق ایک غیر ملکی کمپنی سے کوئی معاہدہ کرنے والے تھے۔ جی ہاں، معاہدے پر ان کے دستخط ہونے باقی ہیں۔ لیکن عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، اگر وہ آج اس معاہدے پر دستخط نہیں کر سکتے تو 1 ماہ بعد انہیں کون روک سکے گا؟ یعنی ان کے دائنے ہاتھ میں بچھو ڈنک مار بھی دیتے اور ان کا ہاتھ کچھ دنوں کے لیے بیکار بھی ہو جاتا تو اس سے فرق ہی کیا پڑتا؟ وہ کمپنی کہیں بھاگ جاتی اور نہ معاہدہ، دستخط کچھ دنوں بعد بھی ہو جاتے۔ آپ سمجھتی ہیں نا؟ جی ہاں، سمجھتی ہوں۔ پھر بتائیے، بچھوؤں کا مقصد؟ میں کیا بتاؤں، آپ خود معلوم کیجئے۔ یعنی اب آپ مجھے بھی جاسوسی ناولوں کا سراغ رساں بنانا چاہتی ہیں؟ یعنی میں اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے ڈاکٹر واٹسن کو پکار کر کہوں، ذرا الماری سے وہ کتاب تو نکالنا جو گدھے کی کھال پر لکھی گئی ہے اور اس پر گینڈے کی کھال کی جلد ہے، اور میں وہ کتاب منگوا کر اس میں بچھوؤں کی اقسام کے متعلق پیارے ڈاکٹر واٹسن کو 3-4 پیراگراف سنا کر بور کروں، اور پھر یہ ثابت کروں کہ یہ بچھو 100% نقلی ہے۔ پھر واٹسن میرا عزیز اسی قسم کے اصلی بچھوؤں کی تلاش میں نکل جائے اور دن بھر مارتا پھرے ادھر ادھر جھک، اور واپس آئے شام کو اس خبر کے ساتھ کہ وہ نقلی بچھو بھی نہیں تھے، یعنی سرے سے بچھو ہی نہیں تھے، بلکہ کیڑے کی ایک کمیاب نسل کیکڑی کم ڈب ڈب کے چند آوارہ افراد۔ شاہدہ ہنس رہی تھی۔ عمران ہاتھ نچا کر بولا، مگر ڈاکٹر واٹسن آج کل ایک یتیم خانہ چلا رہا ہے، اس لیے میں اپنی اسکیم کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا۔ آپ بابا سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کیا پوچھوں؟ یہی کہ کیا اس معاہدے سے بھی زیادہ اہم کوئی چیز تھی؟ آپ ہی بتا دیجئے نا۔ بابا تو دفتن ایک نوکر نے ڈائننگ ہال میں آ کر عمران کو اطلاع دی کہ سردار داراب لائبریری میں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر صحیح،
عمران شاہدہ کی طرف دیکھ کر سر ہلاتا ہوا مسکرایا۔ پھر وہ لائبریری میں آیا۔ سردار داراب ٹہل رہا تھا، اسے دیکھ کر رک گیا، چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر مکہ لہراتا ہوا بولا، میں تم سے انتقام لوں گا، تمہاری بدتمیزی کا انتقام، تمہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے گا، بس اب جاؤ، میں نے یہی کہنے کے لیے بلایا تھا۔ عمران شام تک داراب کیسل کی کمپاؤنڈ میں مارا مارا پھرتا رہا۔ بوڑھا داراب حقیقتاً اس کے لیے معمہ بن کر رہ گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح راہ پر لائے۔ شاہدہ کی گفتگو نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اس معاہدے سے زیادہ اہم کیا چیز تھی جس نے کسی کو داراب کا ہاتھ بیکار کر دینے پر مجبور کر دیا تھا؟ لیکن اگر اس کا ہاتھ وقتی طور پر بیکار ہی ہو جاتا تو اس سے اس نامعلوم آدمی کو کیا فائدہ پہنچتا؟ اگر وقتی طور پر داراب معاہدے پر دستخط نہ کر سکتا تو کیا ہاتھ اچھا ہو جانے سے یہی کام نہ ہو سکتا؟ اب سوال صرف یہ رہ جاتا تھا کہ کیا معاہدے کی تکمیل میں دیر ہو جانے پر بھی کسی کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ عمران نے اس کے امکانات کا بھی جائزہ لیا، لیکن یہ خیال بے وزن ثابت ہوا۔ معاہدے کی تکمیل میں دیر ہو جانے سے حالات میں کوئی خاص فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ عمران کی تفتیش کا محصل صرف یہی تھا کہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بات کچھ بھی ہو، سردار داراب اسے اپنی زبان سے نہیں دہرانا چاہتا۔ شاہدہ کے متعلق بھی اس کا یہی اندازہ تھا۔ اس نے ایک بار ڈاکٹر نجیب کے سامنے بھی یہی تذکرہ چھیڑا، لیکن اس نے لا علمی ظاہر کی۔ اسے تو معاہدے کے متعلق بھی علم نہیں تھا، وہ تو 24 گھنٹے پلاسٹک سرجری میں غرق رہتا تھا۔ عمران بہت جلدی اس کی باتوں سے اکتا گیا، کیونکہ اس نے اس فن کے مستقبل پر روشنی ڈالنی شروع کر دی تھی۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ گرلز کالج کی کئی بدصورت لڑکیوں کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے خوبصورت بنانے کی پیشکش کر چکا ہے، لیکن اس کے اپنے خیال کے مطابق مشرقی لڑکیاں بڑی بے حس واقع ہوئی تھیں، کیونکہ انہوں نے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ انہیں اپنی بدصورتی کا غم ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر نجیب نے اس پر بڑی حیرت ظاہر کی۔ بہرحال عمران نے اس سے جلد ہی پیچھا چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ وہ تھکا ہارا عمارت میں داخل ہوا۔ برآمدے میں کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ایک نوکر نے اطلاع دی کہ سردار داراب بہت دیر سے اس کا منتظر ہے۔ وہ ڈائننگ ہال میں شام کی چائے پی رہا تھا۔ عمران چپ چاپ جا کر بیٹھ گیا۔ بلقیس نے چائے بنا کر پیالی اس کی طرف بڑھائی اور شاہدہ نے داراب سے کہا، آپ بولیں کہ ڈیبیٹ میں؟ او ہو، کیوں نہیں، میں ڈیبیٹ کی صدارت کروں گا۔ ایسی صورت میں مجھے کچھ نہ کچھ بولنا ہی پڑے گا۔ پھر شاہدہ نے عمران سے کہا، آج کالج میں مباحثہ ہے، موضوع ایسا ہے کہ بڑی شاندار تقریریں ہوں گی۔ کیا موضوع ہے؟ عمران نے پوچھا۔ عورتیں مردوں سے برتر ہیں، داراب اپنی پھٹی ہوئی آواز میں غرایا۔ بے شک بے شک، عمران سر ہلا کر بولا، بلکہ سبحان اللہ، بہترین موضوع ہے۔ تم بھی چلو گے؟ داراب نے پوچھا۔ ضرور ضرور، عمران نے بڑے خلوص سے کہا، لیکن میں اس موضوع کی مخالفت میں تقریر کرنے والوں یا والیوں کو ہوٹ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میں اسے برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ عورتوں پر مردوں کی برتری ثابت کی جائے۔ مخالفت میں یقیناً تقریریں ہوں گی، مباحثے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، شاہدہ نے کہا۔ تب میں یقیناً ہوٹ کروں گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ چائے ختم کرنے کے بعد وہ اٹھ گئے۔ عمران نے بہت چاہا کہ وہ مباحثے وغیرہ کے چکر میں نہ پڑنے پائے، لیکن سردار داراب نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے کہا، اس سے بہتر موقع اور کون سا ہوگا؟ میں تمہیں اپنے پرائیویٹ سیکریٹری کی حیثیت سے روشناس کراؤں گا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اسی حیثیت سے متعارف ہوگے اور پھر تمہیں کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ ابھی داراب کے سل کے بہت کم لوگ تم سے متعارف ہوئے ہیں، تو آپ دوسروں پر یہی ظاہر کرتے رہے ہیں کہ آپ کا پرائیویٹ سیکریٹری ہوں؟ قطعی قطعی، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ تم پرائیویٹ سراغرساں ہو تو تمہیں اپنے کام میں دشواریاں پیش آئیں گی۔ اگر آپ چاہیں تو منٹوں میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ میں نہیں سمجھا۔ میری دانست میں معاہدے کے علاوہ بھی کوئی اور کام ہو سکتا ہے جس کی تکمیل کسی کو ناگوار ہے۔ کیوں؟ یہ تم نے کیسے کہا؟ موٹی سی بات ہے سردار صاحب، اگر وقتی طور پر معاہدے کی تکمیل نہ ہو سکے تو اس کا اس معاہدے پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا وہ وقت گزر جانے پر معاہدے کی تکمیل نہ ہو سکے گی؟ 10 سال بعد بھی ہو سکتی ہے، سردار داراب بولا۔ پھر اس معاہدے کو خارج از بحث سمجھیے۔ چلو سمجھ لیا۔ پھر
پھر کچھ دنوں کے لیے آپ کا ہاتھ بیکار ہو جانے سے کسی کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ گڈ، سردار داراب چٹکی بجا کر بولا۔ ویری گڈ، مجھے توقع ہے کہ تم بہت جلد معاملات کی تہہ تک پہنچ جاؤ گے۔ بس اب مباحثہ شروع ہونے میں تھوڑی ہی دیر رہ گئی ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ تم دیکھو شاہدہ تیار ہو گئی یا نہیں؟ وہ بہت اچھا بولتی ہے۔ عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلاتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد عمران، سردار داراب، بلکیس اور شاہدہ کالج کی عمارت کی طرف جا رہے تھے۔ مباحثہ کالج کی لڑکیوں کے درمیان تھا، لیکن آدھا حال مردوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں سردار گڑھ کے معززین بھی تھے اور داراب کیسل کے رہنے والے بھی۔ تقریریں شروع ہوئیں اور کافی دیر تک جاری رہیں۔ 10 لڑکیوں نے حصہ لیا تھا۔ آخر میں شاہدہ بولی۔ اس کی تقریر دوسری تقریروں پر بھاری رہی تھی، لیکن وہ انعامی مقابلے میں شریک نہیں تھی کیونکہ اس کا تعلق کالج سے نہیں تھا۔ اس کے بعد جج صاحبان فیصلہ کرنے کے لیے اٹھ گئے۔ پھر دفعتاً سردار داراب نے جو صدارت کر رہا تھا اٹھ کر مجمع کو مخاطب کیا۔ خواتین و حضرات، جب تک جج صاحبان فیصلہ مرتب کریں، آپ اپنے ملک کی ایک عظیم ہستی جناب ڈاکٹر علی عمران MSc DSc آکسن سے موضوع کی موافقت میں ایک بصیرت افروز تقریر سنیے۔ آپ سائنٹیفک طور پر یہ ثابت کریں گے کہ عورت مرد سے بہتر ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے استدعا ہے کہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ عمران کے ہاتھوں کے طوطے اڑنے ہی والے تھے کہ اس نے انہیں بڑی مشکل سے پکڑا اور اپنا سر کھجانے لگا۔ وہ حقیقتاً بوکھلا گیا تھا۔ اسے خواب میں بھی گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ سردار داراب اس طرح اس کی ٹانگ لے گا۔ آج دوپہر ہی کو اس نے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اس سے اس کی بدتمیزیوں کا انتقام لے گا، مگر وہ اسے مجذوب کی بڑھ سمجھتا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے بھرے مجمع میں الو بنانے کی کوشش کرے گا۔ عمران اور تقریر، خدا کی پناہ، اس کے پاس مواد بھی نہیں تھا۔ اگر اس نے تقریریں سنی ہوتی تو انہی کے سارے کچھ نہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا، مگر وہ تو ذہنی طور پر قطعی غیر حاضر رہا تھا۔ اسے بھلا عورتوں کی برتری سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی کہ دھیان دے کر تقریریں ہضم کرتا؟ سنجیدہ موضوعات اسے ہمیشہ سے کھلتے تھے۔ بہرحال وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ لوگ اس نئے آدمی کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ جیسے ہی عمران اٹھ کر ڈائس کی طرف بڑھا، ہال میں تالیوں کا طوفان آ گیا۔ مائک کے قریب پہنچ کر اس نے بڑی بے بسی سے گلا صاف کیا اور مردہ سی آواز میں بولا، خواتین و حضرات۔ ٹھیک اسی وقت اس کی شرارت آمیز ذہانت جاگ اٹھی۔ وہ چہک کر بولا، دیکھیے، مرد پر عورت کی برتری ثابت ہو گئی۔ پہلے خواتین پھر حضرات۔ جو لوگ موضوع کی مخالفت میں بولے ہیں انہوں نے بھی آپ کو اسی ترتیب سے مخاطب کیا تھا، خواتین و حضرات۔ انہوں نے حضرات و خواتین نہیں کہا تھا۔ یہ ہے سائنٹیفک ثبوت، یعنی مرد کے تحت الشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ عورت مرد سے برتر ہے، اس لیے وہ پہلے خواتین کو مخاطب کرتا ہے پھر حضرات کو۔ اس پر بہت زور شور سے تالیاں بجیں۔ عمران نے مڑ کر سردار داراب کی طرف دیکھا اور بولا، جناب صدر و خواتین و حضرات، عورت کو اللہ پاک نے مرد سے برتر بنایا ہے۔ اس کا کھلا ہوا ثبوت یہ ہے کہ اسے مردوں کے مقابلے میں بہت ہی سہولتیں نصیب ہیں۔ مثلاً اسے روزانہ صبح اٹھ کر مردوں کی طرح شیو نہیں کرنا پڑتی۔ سبحان اللہ، اس نے عورتوں کو فارغ البالی عطا کر دی ہے۔ اور جناب، تیسرا سائنٹیفک ثبوت یہ ہے کہ مرد 1 اور 1 2 نہیں ہو سکتا، مگر عورت 1 اور 1 3 ہو جاتی ہے، 4 ہو جاتی ہیں، 5 ہو جاتی ہیں، اور اعلیٰ حاصل قیاس۔ سمندر پار تو 1 درجن اور 1.5 درجن ہو جانے والی عورتوں کو انعامات ملتے ہیں، خطابات ملتے ہیں۔ اس لیے جناب، عورت مرد سے برتر ہے۔ ہال میں بیٹھی ہوئی عورتیں اور لڑکیاں بغلیں جھانکنے لگیں۔ مرد قہقہوں پر قہقہے لگا رہے تھے۔ دوسری طرف سردار داراب کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ عمران نے شور ختم ہو جانے پر ہانک لگائی، برتر وہی ہے جو بیوقوف ہے، جتنا بیوقوف اتنا ہی برتر۔ پہلے مرد عورت پر حکومت کرتا تھا طاقت سے، اب بیوقوف یعنی برتر بنا کر حکومت کرتا ہے۔ برتر بنا کر حکومت کرنے میں اسے دوہرا فائدہ ہے، یعنی عورت پر دوہری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ وہ خود انہیں اپنے دوش بدوش کام کرنے کا موقع دیتا ہے۔ رہ گئے 4 دیواریوں والے فرائض تو عورتیں انہیں عادتاً انجام دیتی ہیں۔ یعنی مرد عورتوں کے دوش بدوش بچوں کو دودھ نہیں پلاتا، عورتوں کے دوش بدوش باورچی خانے میں جھک نہیں مارتا، عورتوں کے دوش بدوش گھر کی صفائی نہیں کرتا، بچوں کے کپڑے نہیں دھوتا۔
اس وقت وہ پلنگ پر لیٹ کر چین کی بنسی بجاتا ہے یا دوستوں کو سمیٹ کر تاش کھیلنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ! عورت اسی لیے مرد سے برتر ہے کہ اس نے دوہری ذمہ داریاں سمیٹ رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں نہ تو گنجی ہوتی ہیں اور نہ توندے رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ! بلکہ ماشاء اللہ! اس بار بہت زور و شور سے تالیاں بجیں۔ مجمع سے کچھ جھلائے ہوئے لوگ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ اتنی دیر میں جج صاحبان فیصلہ مرتب کر کے اپنی جگہوں پر واپس آ گئے۔ سردار داراب اب بہت بے چین نظر آ رہا تھا۔ یک بیک وہ اٹھ کر مائک میں بولا، خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب اس وقت مزاح کے موڈ میں تھے۔ بہرحال انہوں نے آپ کو فیصلے کے انتظار میں بور ہونے سے بچا لیا۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے شکر گزار ہیں۔ اب آپ معزز جج صاحبان کا فیصلہ سنیے۔ نہیں، پہلے صدارتی تقریر، کسی نے مجمع سے ہانک لگائی۔ عمران اتنی دیر میں اپنی جگہ پر واپس جا چکا تھا۔ صدارتی تقریر؟ سردار داراب نے کہا۔ صدارتی تقریر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ صدر کے لیے کوئی انعام ہی نہیں رکھا گیا، اور پھر صدر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ موضوع کی مخالفت یا موافقت میں کرے۔ بوڑھا صدر اپنے 75 سالہ تجربات کی بنا پر صرف یہ کہہ سکتا ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے برتر نہیں ہے۔ عورت اور مرد زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور بس۔ ہاں، اب فیصلہ سنیے۔ اس کے بعد اس نے اول، دوئم اور سوئم آئی ہوئی لڑکیوں کے ناموں کا اعلان کیا۔ واپسی پر سردار داراب عمران پر بری طرح برس رہا تھا۔ بلقیس اور شاہدہ ہنس رہی تھیں۔ ارے جناب، آپ نے کون سی بھلائی کی تھی میرے ساتھ؟ عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ مجھ پر ہارٹ اٹیک کیوں نہیں ہوا۔ تمہاری وجہ سے میری بڑی بے عزتی ہوئی، اور آپ کی وجہ سے میرا ہارٹ فیل ہو گیا ہوتا تو میں کس سے شکایت کرتا؟ خدا کی پناہ، زبانی بولنا، یہ حادثہ بھی میرے لیے یادگار رہے گا۔ مجھے حیرت ہے کہ حاضرین نے میرے آٹوگراف کیوں نہیں لیے۔ میں بھی اس تجویز سے متفق ہوں، شاہدہ نے کہا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کو کیسل کے میوزیم کے لیے اسپرٹ میں محفوظ کر لیا جائے۔ بلقیس بول پڑی۔ دفتن وہ سب چلتے چلتے رک گئے۔ قریب ہی کہیں سے کچھ اس قسم کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی بند دروازہ ہلایا جا رہا ہو۔ ارے یہ ہم کدھر آ گئے؟ شازیہ نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ او، سب بکواس ہے، سردار داراب کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کوئی بیہودہ آدمی ہم سب کو ہراساں کرنا چاہتا ہے۔ میں کسی دن اسے گولی مار دوں گا۔ کیا قصہ ہے؟ عمران نے شاہدہ سے پوچھا۔ لوہے والا پھاٹک، شاہدہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ آصف زدہ ہے۔ پھر وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر سردار داراب کے قریب پہنچ گئی۔ بلقیس نے بھی قدم بڑھائے اور عمران رو دینے والی آواز میں بولا، ارے تو تم لوگ مجھے کیوں موت کے منہ میں چھوڑے جا رہے ہو؟ وہ تینوں پھر رک گئے اور عمران تقریباً دوڑتا ہوا ان کے پاس جا پہنچا۔ آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، لیکن اب ان کے ساتھ ہی ساتھ کسی بھیڑیے کے بولنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ تم لوگ خام خواہ بات کا بتنگڑ بناتے ہو، سردار داراب بولا۔ ہو سکتا ہے وہاں کسی طرح کوئی بھیڑیا ہی پہنچ گیا ہو، مگر بابا دروازہ کوئی آدمی ہی ہلاتا ہے، شاہدہ بولی۔ کل بھی میں نے اسے کھلوا کر دیکھا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ اندر کب گئے تھے؟ آپ تو پھاٹک ہی پر کھڑے رہے تھے۔ وہاں اس ویرانے میں گھس کر اپنے کپڑے خراب کرتا؟ کیوں؟ کسی اور کو اندر بھیجنا چاہیے تھا۔ سبھی کمبخت اسے آصف زدہ سمجھتے ہیں، جاتا کون؟ یہ کیا قصہ ہے جناب؟ عمران نے پوچھا۔ انہی لوگوں سے پوچھنا، سردار داراب نے بیزاری سے کہا۔ مجھے اس قصے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خیر، نہ بتائیے، آپ نے مجھے کچھ نہ بتانے کی قسم کھا رکھی ہے گویا۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر وہ جلد ہی رہائشی عمارت میں پہنچ گئے۔ سردار داراب تو اپنی خوابگاہ میں لباس تبدیل کرنے چلا گیا اور وہ تینوں ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ آپ کی تقریر بالکل چوپٹ تھی، عمران نے شاہدہ سے کہا۔ شکریہ، شاہدہ نے کہا۔ آپ سے تعریف کرنے کو کس نے کہا تھا؟ کوئی بات نہیں ہے، یہ لوہے والا پھاٹک کیا بلا ہے؟ ایک عمارت کا پھاٹک جو استعمال میں نہیں ہے، اس کے صحن میں اچھا خاصا جنگل اگایا ہے۔ ادھر پچھلے 15 دنوں سے وہاں سے عجیب قسم کی آوازیں آنے لگی ہیں۔ رات گئے لوہے کا پھاٹک اس طرح ہلنے لگتا ہے جیسے کوئی آدمی اسے ہلا رہا ہو، اس لیے وہ آصف زدہ قرار دیا گیا ہے۔
फिर आप और क्या कहेंगे? मुझे क्या पड़ी है कि कुछ कहूँ? होगा, आसे भी होगा, मगर इतना याद रखो कि यहाँ कोई बहुत बड़ी वारदात होने वाली है। सरदार दाराब अब अपनी धुन में हैं, लेकिन उन्हें पछताने का भी मौका ना मिल सकेगा। क्या मतलब? मतलब बताने से पहले मैं फिर उन्हीं सवालात पर जोर दूंगा जो मैंने आज दोपहर को किए थे। शाहिदा कुछ न बोली। उसने अपने होंठ मजबूती से बंद कर लिए थे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे खदशा हो कि कहीं ज़बान से कोई बात निकल ही ना जाए। इमरान उसे गौर से देखता रहा। कुछ देर बाद सरदार दाराब भी लिबास तब्दील करके रात के खाने के लिए वहीं आ गया। इमरान उसके चेहरे पर गहरी तशवीश के आसार देख रहा था। खाने के दौरान में खामोशी ही रही। शायद वो बिल्कीस की मौजूदगी में किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करना चाहते थे। गालिबन बिल्कीस ने भी महसूस कर लिया था, लिहाजा वो खाने के बाद वहाँ नहीं ठहरी। बाबा, शाहिदा ने उसे मुखातिब किया, ये कहते हैं कि मुआहदे के अलावा कोई दूसरा मामला भी हो सकता है। हाँ, मुझे भी मालूम है। तो क्या आप इन्हें दूसरे मामले के मुतालिक नहीं बताएंगे? कैसा दूसरा मामला? सरदार दाराब उसे घूरने लगा, फिर बोला, अगर तुम किसी दूसरे मामले से वाकिफ़ हो तो ज़रूर बता दो। मैं आपके किसी मामले से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन उस मामले में अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहना चाहती। ना ये अपनी ज़बान से कुछ कहना चाहती है और ना आप, इमरान ने तशवीशकुन लहजे में कहा। मेरे ख्याल से आप दोनों पहले अपनी ज़बानों का बीमा करा लीजिए, ताकि अगर कुछ कहते वक्त आपकी ज़बानों के चीथड़े उड़ जाएं तो नुकसान की जिम्मेदारी बीमा कंपनी पर आयद हो। तुम उल्लू हो, सरदार दाराब ने कहा और उठकर चला गया। इमरान और शाहिदा तन्हा रह गए। अगर अब उल्लू बोलना शुरू करेगा तो ये इमारत वीरान हो जाएगी। इमरान उल्लुओं की तरह दीदे नचाकर बोला, सुनिए इमरान साहब। सुनाइए शाहिदा साहिबा, वरना अगर मैं पागल न हुआ तब भी अपने कपड़े चीर फाड़ कर जंगल की राह लूँगा। आप बोलते बहुत हैं। खैर, अब ना बोलूँगा, लेकिन मैं जिस काम के लिए आया हूँ, ठहरिए, मैं बताती हूँ। बाबा उस दिन शाम को एक वसीयतनामे पर दस्तखत करने वाले थे। हाँ, और किसी को इल्म नहीं कि उन्होंने किस किस्म की वसीयत मुरतब की है। आप भी नहीं जानती? नहीं, मैं भी नहीं जानती। फिर आपने उसे छुपाने की कोशिश क्यों की थी? सुनिए, मैं नहीं चाहती थी कि अपनी ज़बान से कुछ कहूँ। बाबा के सारे अजीज़ मुझसे महज इस बिना पर जलते हैं कि बाबा को मैं बहुत अजीज़ हूँ। वो जहाँ भी रहते हैं सिर्फ मुझे अपने साथ रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबा ने वो वसीयत तुम्हारे ही हक़ में की होगी। खुदा जाने, मैं ये जानना ही नहीं चाहती और ना ये चाहती हूँ कि बाबा मेरे हक़ में कोई वसीयत करें। मैं दूसरे हक़दारों को मायूस नहीं देखना चाहती। आप ये इसलिए कह रही हैं कि आप पर कोई हर्फ ना आए, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा और शाहिदा बुरी तरह भड़क उठी। उसने चैलेंज देकर कहा, इसीलिए मैं अपनी ज़बान से इसका तज़किरा नहीं करना चाहती थी, मगर अब मजबूरी है। इमरान मायूसी से सर हिलाकर बोला, अब तो कर ही चुकी हो तज़किरा। मुझे सिर्फ बाबा अजीज़ हैं, मैं उनके लिए मर भी सकती हूँ। मुझे उनकी दौलत की परवाह नहीं है। अगर वो मुफलिस आदमी होते तो भी मैं उनसे इसी तरह मोहब्बत करती, क्योंकि उनकी रूह तो मुफलिसी में भी इतनी ही अजीम होती। ये अजीम रूह क्या चीज़ है? इमरान ने हैरत से कहा, मैंने अजीमुद्दीन सुना है, अजीमुल्लाह सुना है, मिर्ज़ा अजीम बेग चुगताई मरहूम सुना है, लेकिन ये अजीम रूह, आप ग्रेक हैं। बेशक हूँ, मगर अजीम। खैर छोड़िए। हाँ, तो ज़रा बाबा के ऐसे आज़ा की फहरिस्त भी मुरतब कर दीजिए जिन्हें किसी वसीयतनामे से दिलचस्पी हो सके। अब इससे मुझे माफ़ी रखिए। मैं ये नहीं कहता कि वो बिच्छू आप ही ने रखे थे। आप ये भी कह सकते हैं अगर आपको हालात का इल्म हो जाए। हो जाए इल्म, मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा। सिगार का डब्बा मैं ही बाबा की ख्वाबगाह से उठा कर लाई थी। उन्होंने खुद निकालने की बजाय मुझसे कहा था कि मैं उनके लिए एक सिगार निकाल दूँ। हाँ, इमरान कुछ सोचने लगा, फिर बोला, पूरी सिचुएशन समझाइए मुझे। क्या यह ज़रूरी था कि वो बिच्छू उनके हाथ में डंग मार ही देते? आखिर आप कैसे महफूज रही थीं? मैंने इस पर बहुत सोचा है इमरान साहब, और 100% मैं ही मुजरिम साबित होती हूँ। ओह, इसे छोड़िए, इसका फ़ैसला मैं करूँगा, आप नहीं। इमरान हाथ हिलाकर बोला,
शाहिदा चंद लम्हे उसे गौर से देखती रही, फिर बोली, ऐसा मुमकिन था कि बाबा का हाथ बेकार हो जाता। वो जब पढ़ने में महव होते हैं तो टटोल कर सिगार का डिब्बा खोलते हैं, उसे देखे बगैर। नाश्ते से पहले सिगार नहीं पीते और नाश्ता उमूमन लाइब्रेरी ही में होता है। कभी कभी मुझे भी लाइब्रेरी ही में उनके साथ नाश्ता करना पड़ता है। चुनाचे उस दिन भी यही हुआ था। अब बताइए आप क्या सोचेंगे? क्या उनकी ख्वाबगाह में हर एक जा सकता है? नहीं, मैं जाती हूँ या उनका खुसूसी खादिम नईम, या फिर वो जिससे कहें। ये नईम कहाँ मिलेगा? क्या उसे बुलवाऊँ? नहीं, मैं पूछना चाहता था कि कहाँ रहता है, इमारत में या कहीं और। बाबा का खुसूसी खादिम होने की बिना पर वो यहीं सोता भी है। बाबा की ख्वाबगाह के बराबर उसका कमरा है, ताकि रात को भी वो उन्हें अटेंड कर सके। अच्छा, इमरान सर हिलाकर कुछ सोचता हुआ बोला, दाराब कैसल में सरदार साहब के कितने आज़ा रहते हैं? आप खुद मालूम कर लीजिए। तुमने वो बिच्छू नहीं रखे थे? नहीं। क्या तुम सरदार दाराब के लिए जान दे सकती हो? हाँ, अगर ज़रूरत पड़े। मैं उनसे इतनी ही मोहब्बत करती हूँ। लेकिन तुम उनकी जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। क्यों? मैं तुमसे जो कुछ मालूम करना चाहता हूँ वो बहुत ज़रूरी है। मुझे उन आइज़ा की फ़हरिस्त चाहिए जो कैसल की हदूद में रहते हैं। वैसे भी अगर कोई हकदार कहीं बाहर हो तो उसका नाम भी तुम ले सकती हो। बेहतर है इस सिलसिले में आप बाबा से गुफ्तगू करें। बाबा अखरोट हैं। क्या मतलब? हार्ड नट। मैं उमूमन जासूसी नॉवलों की ज़बान इस्तेमाल करता हूँ। कुछ ऐसी ही बात है कि मैं तफसील से न बता सकूँगी। आयज़ा के मुतालिक वो ज़रूर बता देंगे, लेकिन मेरा दावा है कि वो किसी पर शुबा नहीं ज़ाहिर करेंगे। खैर, मैं उन्हीं से पूछ लूँगा। वैसे मेरा ख्याल है कि कैसल की हुदूद में तुम्हारे या डॉक्टर नजीब के अलावा और कोई नहीं है। है, बाबा से पूछिएगा। अरे, तो तुम ही बता दोगी तो क्या हो जाएगा? क्या तुम भी बाबा ही की तरह क्रैक हो? आप बहुत बदतमीज़ हैं। आपको गुफ्तगू का भी सलीका नहीं। आप किसी की कोई हैसियत ही नहीं समझते। मेरी आदत है, हमेशा सच्ची बात कहता हूँ। मैं आपसे गुफ्तगू करना नहीं चाहती। मैं खुद भी नहीं करना चाहता। इमरान आंखें बंद करके अपनी कनपटियाँ रगड़ता हुआ बोला, इतनी ही सी देर में तुमने मेरे दिमाग की चूलें हिला दी। टाएं टाएं किसी तरह रुकती ही नहीं। ला हौल वला कुव्वत। बड़ी बूढ़ियों से सुनता आया हूँ कि कंवारी लड़कियों को न इत्र लगाना चाहिए और न ज़्यादा टाई टाई करना चाहिए, वरना आसमान टूट पड़ता है सर पर। लिहाजा कब्ल इसके कि आसमान टूटे मैं खिसक जाना चाहता हूँ। टाटा। इमरान डाइनिंग हॉल से निकलकर उस कमरे की तरफ हो गया जहाँ सरदार दाराब रात को खाने के बाद शतरंज खेला करता था। लेकिन आज यहाँ अंधेरा नजर आया। शायद सरदार दाराब थक गया था। इमरान अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में दाखिल हुए मुश्किल से 3 मिनट गुजरे होंगे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, इमरान ने कहा। एक नौकर ने अंदर आकर कहा, क्या आप अकील साहब से मिलना पसंद करेंगे? कौन अकील साहब? मैं नहीं जानता। मीनार वाले। मीनार वाले? इमरान ने हैरत से दोहराया। जी हाँ, मुझसे नहीं बनता आर्बिट्री, मैं उसे मीनार ही कहता हूँ। ओहो, ऑब्जर्वेटरी। अकील वो तो नहीं जो लंबे से हैं? जी हाँ, वही। भेज दो, मैं उनसे मिलूँगा। नौकर चला गया। थोड़ी देर बाद वही लंबा आदमी कमरे में दाखिल हुआ जिसके मुतालिक सरदार दाराब ने बताया था कि वो ऑब्जर्वेटरी में काम करता है। इमरान ने कुर्सी से उठकर बड़े एहतराम से उसका इस्तकबाल किया। मैंने बेवक्त आपको तकलीफ़ दी है। वो हंसता हुआ बोला, कोई बात नहीं जनाब, तशरीफ़ रखिए। वो बैठता हुआ बोला, कॉलेज में आपकी तकरीर बड़ी शानदार थी। हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। शुक्रिया जनाब। वो तकरीर तो मैंने बहुत जल्दी में की थी। किसी दिन तैयार करके आपको तकरीर सुनाऊंगा। मगर जनाब आप बहुत हिम्मत वाले हैं। अकील बोला, कमाल है, मेरे हलक से तो आवाज़ भी नहीं निकलती और आपने इतनी बेतकल्लुफ़ी से औरतों की धज्जियाँ उड़ा दी। इसमें हिम्मत की क्या बात है? देखिए बताता हूँ। मुझे यकीन है कि आपको इल्म न रहा होगा कि आपको तकरीर भी करनी पड़ेगी। सरदार दाराब कुछ इसी किस्म के आदमी हैं। लेकिन मुझे हैरत है कि आपको सरदार साहब के गुस्से का भी ख्याल ना आया और आप अपनी रौ में बोलते ही रहे। मैंने उन्हीं की ख्वाहिश पर तकरीर शुरू की थी। कुछ भी हो, आप काफ़ी मजबूत किस्म के असाब रखते हैं और इसीलिए मैं हाजिर हुआ हूँ।
بہت خوب، آپ اس لیے تشریف لائے ہیں کہ میں مضبوط قسم کے اعصاب کا مالک ہوں؟ جی ہاں، دراصل مجھے ایک مضبوط دل والے ساتھی کی ضرورت ہے۔ عمران خاموش رہا۔ عقیل پھر بولا، میں رات کو پرانی حویلی میں گھسنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ ادھر ہی سے گزر کر آئے ہیں، میں آپ لوگوں کے پیچھے تھا، آپ لوگ دروازہ ہلنے کی آواز سن کر رک گئے تھے۔ اوہ اچھا، وہ آصف زدہ عمارت؟ جی ہاں، مجھے بھوتوں سے ملنے کا بڑا شوق ہے۔ یعنی آپ کو بھوتوں پر یقین نہیں ہے؟ عمران نے کہا، 1% بھی نہیں۔ لہٰذا میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ دروازہ کون ہلاتا ہے اور وہ کیسل والوں کو کیوں خوف زدہ کرنا چاہتا ہے؟ کیسل والوں کو تو آپ بھی خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں؟ عقیل یک بیک چونک کر عمران کو گھورنے لگا۔ میں کیوں اور کس طرح خوف زدہ کرنا چاہتا ہوں؟ آسمانی روشنیوں کا تذکرہ کر کے؟ بھلا چاندنی رات میں آسمان پر کسی دوسری روشنی کا دھبا کب نظر آتا ہے؟ عقیل ہنسنے لگا، پھر بولا، میں دراصل اس کام کے لیے سردار صاحب کو تیار کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھی کافی مضبوط اعصاب کے آدمی ہیں، اس بڑھاپے میں بھی وہ آصیبوں سے قطعی متاثر نہیں ہیں۔ میں انہیں اسی بہانے سے آبزرویٹری تک لے جانا چاہتا تھا، وہاں پہنچ کر انہیں موڈ میں لانے کی کوشش کرتا، پھر ہم دونوں آصیبوں کی تلاش میں روانہ ہو جاتے۔ اچھا، عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، مگر وہ راستے میں یک بیک ہوا سے کیوں لڑنے لگے تھے اور آپ کو واپس کیوں کر دیا تھا؟ اوہو، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ کسی بات کا تذکرہ دوسروں سے نہیں کرتے۔ میں ان کا نیا پرائیویٹ سیکرٹری ہوں نا، اس لیے ہر وقت دم کے ساتھ پیچھے لگا رہتا ہوں۔ ایک پرائیویٹ سیکرٹری کا فرض ہے کہ وہ اپنے مالک کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرے۔ کمال ہے، اس نے متحیرانہ انداز میں سر ہلا کر کہا، پھر بولا، شاید وہ آپ ہی کی آہٹ پر بھڑک گئے تھے۔